बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं बाखबर और मैं हूं आपके साथ नासिया खान। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा की जो पंजाब हुकूमत है उसने अपने 100 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। इस अरसे के दौरान मरियम नवाज़ साहिबा की जो कारकर्दगी है उसको काफ़ी पज़िराई मिल रही है। प्रोग्राम में आज हम इस पर बात करेंगे, लेकिन कल पंजाब असम्बली में मरियम नवाज़ साहिबा ने अपनी जो 100 दिन की कारकर्दगी है उसको सामने रखा। तमाम वो मनसूबे, तमाम वो इकदाम जिसका ताल्लुक अवामी फलाह से है, अवामी बेहतरी से है, अवामी बहबूद से है, उस सब का उन्होंने जिक्र किया, चाहे वो महंगाई को कम करने के हवाले से हो या दीगर मामलात हों। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि आपको याद है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज भी पंजाब स्पीड के नाम से जाने माने जाते हैं और मरियम साहिबा की अगर हम बात करें तो वो उसी लेगेसी को बड़े भरपूर अंदाज में आगे लेकर चल रही हैं। बहुत लंबी फहरिस्त है जो इतने मुख्तसर अरसे में जिन्होंने काम किए हैं और काम कर रही हैं, जिन मनसूबों का आगाज़ किया है। गालिबन 100 दिन के अंदर 44 के करीब मनसूबे हैं जिनका आगाज़ कर दिया गया है। एक बहुत बड़ी बात है ये। इनमें से कुछ हैं जो मैंने निकाले हैं, सारों को यहाँ पर पाइलअप करके इसका जिक्र करना ज़रा मुमकिन नहीं होगा। रमज़ान पैकेज का जिक्र ना किया जाए तो ज़्यादती होगी, जिसमें 64 लाख घरानों को उनके घरों की दहलीज पर राशन पहुँचाया गया। 32 फील्ड हस्पताल इस वक्त काम कर रहे हैं। सेफ सिटी के अंदर एक वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किया गया है ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए कि वहाँ पर वो जाएँ और आराम से अपनी जो शिकायत हैं उसको रजिस्टर करा सकें। मेडिसिन्स के हवाले से आपको पता है कैंसर है या दूसरे ऐसे मामलात हैं जिसमें हम कहते हैं कि ख़तरनाक बीमारियां हैं, उन पेशेंट्स का हॉस्पिटल्स में आना, लाइनों में लगना, अद्वियात का लेना एक मुश्किल अमर है। उनको उनकी घर की दहलीज पर पहुंचाना, ये काम उन्होंने अंजाम दिया है। एयर एम्बुलेंस का आगाज़ किया गया है, कैंसर हॉस्पिटल का आगाज़ किया गया है जिसको ज़ाहिर है अभी बनने में टाइम लगेगा। कार्डियोलॉजी हस्पताल सरगोदा में इसका आगाज़ किया गया है। छोटे किसानों पर ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब का फोकस है। 50 से 70% तक सब्सिडी दी जा रही है। सेहत के हवाले से काम हो रहा है। रोटी की कीमतों को कम किया गया है, महंगाई में कमी लाई गई है। नौजवानों पे भरपूर फोकस है। 100 यूनिट वाले जो सारिफीन हैं उनके लिए सोलर पैनल का इफ्तिताह किया गया है। अपना घर, अपनी छत और मरियम की दस्तक, इसके अलावा एक तवील फहरिस्त है। आज हम प्रोग्राम में उसी का जिक्र करेंगे। मेरे जो पैनलिस्ट हैं मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक आदिल साहब, शनीला अमार साहिबा, बाबर गौरसी साहब, और लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद साहब, नौशाद अली साहब। आप सबको मैं खुश आमदीद कहूँगी। सबसे पहले मैं शनीला आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। अवामी रिलीफ के लिए पंजाब में इनकलाबी इक़दामात, तारीख़ी टैक्स फ्री बजट पेश करने का जो वज़ीर आला मरियम नवाज़ का जो दावा है उसको आप कैसे देखती हैं? क्या ये दावा दुरुस्त है? शुक्रिया नाज़िया। देखें, जब मरियम नवाज़ जो थी वज़ीर आला बनी थी तो उस वक्त उनके लिए एक मुश्किल ये थी कि उनका मुकाबला उनके ही चचा के साथ होना था कि उनके चचा ने जो पंजाब के अंदर तारीखी इक़दामात किए हुए थे उनको उसके ऊपर जज किया जाना था कि मरियम नवाज़ क्या करती हैं, क्योंकि उनका मुकाबला बुज़दार के साथ तो बिल्कुल भी नहीं था। बुज़दार साहब को पता है कि 100 दिन जो होते हैं जब किसी हुकूमत के कारकर्दगी जांचने के लिए होते हैं, उसमें बुज़दार साहब की हुकूमत ने एक ऐड चला दिया था कि हम अभी सीख रहे हैं। और वो बार बार कहते होते थे कि मैं तो पंजाब के अंदर जो हूँ शहबाज शरीफ लगा हुआ हूँ, मैं तो अभी ट्रेंड हो रहा हूँ, ये कोरोना जो है ये काटता है या क्या करता है। मतलब इस किस्म के वो थे कि उनको जब ब्रीफिंग दी जाती थी तो उनको समझ नहीं आता था कि एंग्रो में और नेस्ले में क्या फ़र्क है, नेस्ले और नेस्पाक में क्या फ़र्क है। वो इस किस्म के जो सवालात वो करते थे। तो मरियम नवाज साहिबा जो थी उनका मुकाबला चचा के साथ था। और 100 दिन में देखें ये 8 फरवरी के बाद 4 सूबों के अंदर वजीर आला है, उस सब की कारकर्दगी आप देख लें, लेकिन हर जगह पे कौन डिस्कस हो रही होती है? मरियम नवाज साहिबा हो रही होती हैं, क्योंकि वो सिर्फ बातें या नहीं किए, दावे नहीं किए, वो काम कर रही हैं। आपने किसी भी वजीर आला को या वजीर आजम को जांचना, आपने देखना होता है कि उन्होंने पॉलिसीज़ क्या बनाई हैं, वो मंसूबे कौन से ले आ रही हैं, वो अवाम की कितनी खिदमत कर रही हैं। अब मंसूबे आपने भी कितने गिनवा दिए, उसमें मैं बीइंग अ फीमेल एक मंसूबे का बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी जो पैनिक बटन का है। देखिए, हमारे यहाँ पे खवातीन की हरासमेंट बहुत आम चीज़ हो चुकी हुई थी और हर रोज़ हमें CCTV फुटेज निकल के आ रही थी। किसी भी गली मोहल्ले के अंदर जो था कोई ना कोई बद शख्स जो होता था वो किसी ना किसी खातून को हरास कर रहा होता था। गुंडा मतलब जो कह दे, जो भी इसके लिए अल्फाज, जितना गलीज अल्फाज हो सकता है लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें उसके लिए। तो अब उन्होंने पैनिक बटन का किया है ताकि वहाँ फ़ौरन वो बटन दबाएं और वो जो बनाए हुए हैं वर्चुअल पुलिस स्टेशंस वो उनकी कॉल अटेंड करें और फ़ौरन उनका दादरसी करें।
फिर एक जो मरियम की दस्तक एक जो पॉलिसी शुरू की गई, उसमें क्या है कि जितने आपके सरकारी महकमे हैं वहाँ पे जो लोगों को मुश्किलात पेश आती है कि हमने कोई फॉर्म बनवाना है, हमने कोई रजिस्ट्री करवानी है, हमने प्रॉपर्टी का इंतकाल करना है, वो कैसे होगा, वो उनको गाइड करेंगे। फिर आप ये देखें कि बच्चियों के लिए वो इलेक्ट्रिक बाइक लेके आ रही है, वो तफरीक नहीं कर रही कि ये हमने सिर्फ लड़कों को देनी है, वो लड़कियों को भी दे रही हैं। और वो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज निकाल रही हैं जॉब्स की, उसमें लड़के और लड़कियों को बराबर के मौके दे रही हैं। फिर आप और उसके अलावा जो गलियां थी लाहौर की, जब मैं देखती होती थी उनमें कि आपकी कहीं से बिजली की तारें आ रही हैं, कहीं पे सीवरेज का पानी का मसला हो रहा था, वो उनको मॉडल गलियां बना रही हूँ, खुद जाके विजिट कर रही हैं। 2 लाख पेशेंट हैं, जब बुजदार का दौर आया था अद्वियात फ्री मिलनी बंद हो गई थी, अब वो लोगों के घरों में पहुंच रही हैं। और ये सब कुछ 100 दिनों के अंदर हो रहा है। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, यूनिवर्सिटीज पे काम हो रहा है, आपके जो दूर दराज के अजला हैं वहां पे प्राइमरी तक बच्चों को स्कूल के अंदर फ्री लंच दिया जाएगा। ये वो तमाम काम हैं जो किए जा रहे हैं, जिसमें गरीब का भी ख्याल रखा जा रहा है, जिसमें अमीर का भी ख्याल रखा जा रहा है, जिसमें बच्चों का भी ख्याल रखा जा रहा है, बच्चियों का भी ख्याल रखा जा रहा है। वो जॉब्स भी क्रिएट कर रही हैं, वो पॉलिसीज भी बना रही हैं, और वो लोगों की हिदमत भी कर रही हैं। ये सारे काम 100 दिन के अंदर करना बहुत बड़ी नामुमकिन था, लेकिन वो कर रही हैं। और वो कुछ मंसूबे शुरू कर चुके हैं, कुछ मंसूबों पे अमल हो रहा है, और कुछ मंसूबे आगे जाके वो जो है कंप्लीट होंगे। 1 साल के बाद फिर देखेंगे कि चारों सूबों में जो पंजाब का सूबा है वो आपको नजर आएगा, वाज़े तौर पे उसके अंदर तब्दीली नजर आएगी। बिल्कुल बिला तफरीक काम हो रहा है। डॉक्टर साहब, मैं एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने रखूं। हाल ही में हमने देखा कि इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की जानिब से एक सर्वे सामने आया, जिसके मुताबिक 55% आवाम जो है वो मरियम नवाज़ और उनकी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नज़र आ रही है। जो शहरी इलाके हैं उनके जो इस रिपोर्ट में बताया गया है वो हैं 62%, जबकि देही इलाकों में 48% लोग ऐसे हैं जिसमें बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की भी है कि जो उनकी कारकर्दगी को पसंद कर रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा रीज़न जो इसमें सामने आया इस रिपोर्ट के मुताबिक, जो लोग खुश हैं, वो सबसे बड़ी जो उनको खुशी मिली जब रोटी की कीमत को कम किया गया। तो क्या कहिएगा सर, बेसिक नीड है इंसान की। शुक्रिया नाज़िया। एक तो बिल्कुल दुरुस्त मवाजना किया शनीला ने कि मुकाबला मरियम नवाज़ का अपने चचा शहबाज शरीफ साहब से था। इसको अगर हम ज़्यादा साइंटिफिक अंदाज में बयान करें तो एक लेगेसी है, नवाज़ शरीफ से शुरू होती है, पंजाब के वज़ीर आला रहे हैं, फिर वो लेगेसी मुंतकिल हुई शहबाज शरीफ तक, अब इनकी दूसरी नस्ल तक ये चली गई। और डॉक्टर साहब, जितने भी तरक्याती मंसूबे हैं वो मुस्लिम लीग नून से ही मंसूब किए जाते हैं। तो ये जो लेगेसी है ना, इसमें कारकर्दगी ही बुनियाद है उसकी, और उस कारकर्दगी यानी इतनी शानदार कारकर्दगी जो वज़ीर आला शहबाज शरीफ के लिए कही जाती है, उसके मुकाबले में आपको अपने आप को मनवाना ये एक चैलेंज था। और जो पहले 100 दिन ये बताते हैं कि वो इस चैलेंज में कामयाब रही हैं। अब वो किस तरह से कामयाब रही हैं, तो मैं उसको 8 टाइटल्स या 8 उन्वानात में तकसीम करता हूँ। पहला उन्वान ये है कि वसाइल का ज़िया रोका है। वो वसाइल जो आप जानते हैं कि सूबे में ख़ास तौर पे 4 बरस के जो वज़ीर आला थे उस दौर में किस तरह से वसाइल ज़ाया हुए, और लाहौर और पंजाब किस तरह से गंदगी का ढेर बन गया, और बुनियादी ज़रूरतें जो फ़राहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती हैं उससे पहलू तही की, बल्कि पॉलिसी के तौर पे उनको वापस ले लिया उनकी। अच्छा, ये पहला आइटम। दूसरा ये था कि ख़ास तौर पर पीटीआई के दौर में हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी जो फ़ैसलों पर अमल दरामद कराती है उसमें एक अदम एतमाद पैदा हो गया था, और अपनी जारहाना तर्ज़ अमल की वजह से बानी पीटीआई ने एक फ़ासला पैदा किया इम्प्लीमेंटेशन करने वाले एजेंसी के दरमियान और हुकूमत के दरमियान। उसकी वजह से सब कुछ खड़ा हो गया, स्टैंड स्टिल हो गया। तो उसको अपने सूबे की हद तक मरियम नवाज़ ने उस बेएतमादी को ख़त्म किया है। लिहाजा आप देखते हैं कि ईद के मौके पर किस तरह से आलाइशें भी सिमट गई, दूसरे सूबों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी। फिर ट्रांसपोर्ट के किरायों का मामला हुआ, और इसमें आप एक और अगर एक हेड शामिल कर लें तो वो है अथॉरिटी का क़याम महंगाई की कमी के लिए। मैंने अभी मुझे ये नहीं पता कि उस अथॉरिटी
کا کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، لیکن اس وقت تک وہ کامیاب دکھائی دیتی ہے. خاص طور پہ جیسے خوراک کی قیمتوں میں انہوں نے کمی کی، روٹی کی قیمت میں کمی کی، تو ظاہر ہے کہ یہ اس اتھارٹی کا ہے. کیا یہ اتھارٹی ڈی ایم جی کے پیٹرن پر ہے یا کوئی نیا پیٹرن اختیار کیا گیا، یہ کم از کم میرے علم میں نہیں ہے، تو اس پر میں اسٹڈی کر کے آپ کو کچھ بتا سکوں گا. خوراک کا میں نے ذکر کیا. صحت کا معاملہ، جی صحت کا معاملہ اس قدر خراب ہو چکا تھا گزشتہ 4 برس میں کہ یوں سمجھیے کہ اس صوبے کا کوئی والی وارث رہا نہیں تھا. ہاسپٹلز کی حالت خراب تھی، جو سہولتیں مریضوں کو فراہم کی جاتی ہیں وہ فراہم نہیں کی جا رہی تھی. یہ درست بتایا کہ جو دوا اور جو چیزیں مفت ملتی تھیں وہ نہیں. ابھی میں آپ کو ایک ذاتی واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی کو ایک تکلیف ہوئی دل کی، اور لاہور کے جو ہاسپٹل ہے امراض قلب کا، پی آئی سی شاید کہتے ہیں اس کو، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر، اس میں اس کو مفت سٹنٹ پڑا، اور جتنے دن وہ وہاں رہا اس کا کوئی اخراجات نہیں ہوئے. یہ میرے اپنے ذاتی بھائی کی بات ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے کہیں کسی سے کچھ نہیں کہا، از خود سب کچھ ہوا. پھر جو تعلیم کا معاملہ ہے، ہمارے یہاں تعلیم بالکل آخری ترجیح پر چلی گئی تھی. تو تعلیم کو ترجیح پر لے کے آئے. 2 اس کے پہلو تھے. ایک جو بچوں کی جو بتایا گیا کہ ان کی خوراک کے معاملات کو طے کیا گیا، لیکن اس تعلیم کو زیادہ آرگنائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور دوسرے یہ کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہی ہیں، اور ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے گڈ گورننس بھی پیدا کر رہی ہیں، اور حکومت اور عوام کے درمیان جو ایک خلا اور ایک فاصلہ ہوتا ہے اس کو وہ ختم کر رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 7-8 ہیڈز ہیں یہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے ان کی کارکردگی اور ان کے 100 دن مثالی ہو گئے ہیں. تو میں یہ دوسرا جو میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ جو ان کا کارکردگی ہے، میرے خیال میں ایک صحت مندانہ وہاں موقف پیدا ہوگا، مقابلہ پنجاب اور دیگر صوبوں کے درمیان. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں جو بہتری ہے اس کے اثرات یقیناً دوسرے صوبوں پہ پڑیں گے اور اس کو فالو کیا جائے گا. ایک آخری بات جس پہ افسوس ہے، وہ افسوس اس بات پر ہے، اور خاص طور پر جب مریم نواز ابھی تقریر کر رہی تھی 1-2 دن پہلے، تو اس موقع پہ ہنگامہ آرائی نہیں ہوئی، گالی گلوچ ہوئی، ننگی گالیاں دی گئیں. یہ اب یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہ کر رہا ہے جس کا لیڈر کہتا ہے جی ہمارا تو سارا کھیل ہی اخلاقی ہے. تو یہ کام ٹھیک نہیں ہوا. یہ بدمزگی پیدا ہوئی ہے، یہ نہ پیدا کریں. یہ بدمزگی اگر پھیل گئی تو اس کے نتائج بڑے ہولناک ہوں گے، اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے مخالفین کے لیے ہوں گے، آپ کے لیے بھی ہوں گے، اور یہ ملک جو ہے اس کے لیے مسائل پیدا. لیکن تمام تر ہرڈلز کے باوجود جس انداز میں وزیر اعلیٰ نے وہاں پر اپنی تقریر جاری رکھی، جس تحمل کے ساتھ، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. بابر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. گو کہ شنیلا صاحبہ نے کہا کہ ان کا مقابلہ جو ہے بزدار صاحب سے نہیں ہے، لیکن میں یہاں پر ایک چیز محسوس یہ کرتی ہوں کہ عوام کے اندر جو اتنی جلدی ان کی اتنی زیادہ مقبولیت ہے اس حوالے سے کہ وہ جو اقدامات کر رہی ہیں وہ شاید ایک انسٹنٹ کمپیریزن ڈرا کر رہے ہیں جو کچھ ان کے ساتھ 4 سالوں میں ہوا اور جو اب ان کے ساتھ ہو رہا ہے چند مہینوں میں. تو یہ کمپیریزن عوام دیکھ رہی ہے؟ جی، سب سے پہلے تو یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ لوگ تو کمپیریزن تو کرتے ہیں، لیکن شنیلا نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان کا کمپیریزن بنتا نہیں ہے. اور وہ بالکل ڈاکٹر صاحب نے تو لیگیسی کی بھی بات کر دی ہے. اب ہم اگر مریم نواز کی کارکردگی کی بات کریں تو میں تھوڑا سا آپ سے یہ چاہوں گا کہ ان کی تھوڑی سی پولیٹیکل بات کر کے میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ جب 2017 میں نواز شریف صاحب کو ایک آپ دیکھیں جوڈیشل مرڈر کے ذریعے نکال دیا گیا، تو اس وقت صرف اور صرف مریم نواز آئی سامنے جنہوں نے مقابلہ کیا، ہر طرح سے مقابلہ کیا، جو بھی فورسز تھیں ان کا مقابلہ کیا، پولیٹیکل فورسز کا مقابلہ کیا، تمام لوگوں کا مقابلہ کیا، اور آ کے انہوں نے منوایا. حالانکہ ان کے جو والد صاحب ہیں وہ تو لنڈن میں تھے، لیکن انہوں نے منوایا کہ میں جو ہے لیڈر ہوں اور آپ کی جو مجھے تربیت ہے اس کے مطابق چل رہی ہوں. اور انہوں نے کیا کیا کہ ان کے والد صاحب بھی باہر آئے، ان کو حکومت بھی ملی،
وہ ساری کی ساری جدوجہد جو ہے اس کا کریڈٹ یقیناً جو ہے وہ مریم کو جاتا ہے. ٹھیک ہے اس کی پوری فیملی کو جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو لیڈ کرتا ہے کریڈٹ اسی کو دیا جاتا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں ان کی کارکردگی کے حوالے سے. آپ دیکھیں جب وہ سی ایم بنی ہے, ایک تو آپ دیکھیں کہ ان کو سپورٹ سب سے زیادہ اس وقت نواز شریف کی ہے. جب بھی وہ کوئی اجلاس کی صدارت ہوتی ہے تو نواز شریف صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, اور تمام بیوروکریسی اور تمام پنجاب کی گلیوں سے رکھ کے, محلوں سے رکھ کے, پنجاب کے روڈ سے رکھ کے, پنجاب کی زراعت سے رکھ کے, پنجاب کی انڈسٹری سے رکھ کے نواز شریف صاحب کو تمام چیزیں جو ہیں وہ فنگر ٹپس پہ یاد ہیں. ابھی آپ دیکھیں جو ڈاکٹر صاحب نے تو بہت ہی زیادہ وہ چیزیں گنوا دی ہیں, ساتھ شنیلا نے بھی بتا دیا. تو اب میں کوئی اور چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت جس انہوں نے پرائز کی بات کی ہے وہ بھی انہوں نے ایک میکانزم بنایا ہے اور ایک کمیٹی بن گئی ہے جو کہ مریم نواز اس کو خود ہیڈ کریں گی, اور اس کے جو انڈسٹری کے وزیر ہیں وہ اس کے کنوینر ہوں گے, چیف سیکرٹری, اور جو دوسرے ایک وزیر ہیں اوورسیز اور لوکل گورنمنٹ کے, وہ اس کے ممبرز ہیں. تو یہ ابھی میکانزم طے کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ جو 3-4 ان کے مین جو ہیں وہ گنوا دیتے ہیں, جس میں کہ سب سے ایک بڑا کام جو ہے مری کی ریہیبلیٹیشن ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ مری پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے ٹورزم پلیس ہے, اور ٹورسٹ سب سے زیادہ جو مری اس لیے آتے ہیں کہ سب سے نزدیک ہے اور تمام لوگ ادھر جاتے ہیں. پاکستان میں جو ٹورزم ہے اس کے حوالے سے اگر بات کریں تو بہت بڑا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ انویسٹ کر کے اس سے بہت زیادہ زر مبادلہ بھی کما سکتے ہیں اور بہت سی چیزیں جو ہیں اس سے بہتر کر سکتے ہیں. ایک تو یہ, اور دوسرا آپ دیکھیں کہ جو ریفارمز کی بات ہو رہی ہے, بہت سے جو محکمے ہیں ان کو ضم کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم جس طرح ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ ہم خواندگی کو بھی ساتھ رکھیں گے جو ہمارا پاپولیشن ویلفیئر کا ہے. اسی طرح دوسرے جو انہوں نے کہا ایگریکلچر اور جو ایریگیشن ہے اس کو ہم یونائٹ کریں گے. اب دیکھیں نا, یہ علیحدہ ڈپارٹمنٹ بنا دیے گئے تھے, ان کے علیحدہ منسٹریز تھی, ان کے بہت اوپر خرچے آتے تھے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھ لیں ہیلتھ میں انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ کوئی کر نہیں سکتا. سب سے زیادہ بجٹ اس وقت پنجاب میں جو ہیلتھ پہ اور اس پہ رکھا گیا ہے ایجوکیشن پہ, اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. اور یہ ایک اور بات, یہ جو پنجاب کا 5446 ارب روپے کا بجٹ ہے یہ ٹیکس فری ہے. اور ٹیکس فری ناظرین یہ نہیں ہے کہ جی مطلب آپ کو سمجھانے کا بھی یہی مطلب ہے کہ جو ٹیکس فری ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نئے ٹیکسز ہیں کوئی ٹیکس نیا نہیں لگایا گیا, پرانے ٹیکسز ہی ہیں. بڑا ریلیف ہے جی, بہت بڑا ریلیف ہے. تو اور اس کے علاوہ 15% سے 25% کے درمیان جو ہے وہ سیلریز کو بھی بڑھا دیا گیا ہے. اور پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو سب سے بڑا فنڈ ہے جو نازیہ بالکل وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ فنڈ جو ہے وہ اقلیتی جو لوگ ہیں ان کے لیے رکھا گیا. اور اینڈ پہ میں اپنی بات کو اختتام کرتے ہوئے میں مریم نواز صاحبہ کا اس لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرٹ کی وہ بات کرتی ہیں. اب ہم میرٹ کی بات کروں تو میں آپ کو ایک بات سنا دوں کہ ہمارے گاؤں میں جو مورلی ہے, تحصیل شکرگڑھ ہے, ڈسٹرکٹ ناروال ہے, کبھی آج تک 75 سال میں وہاں پہ روڈ نہیں بنی. اور انہوں نے, میں نے ان سے ایک دفعہ ریکویسٹ کی, وہاں پہ ان کی تمام ٹیم بھی موجود تھی, اور انہوں نے وہ ہمیں جو ہے 36 ملین سے لے کے 55 ملین تک جو ہے وہ گرانٹ دے دی ہے, اور اس کا کام بھی شروع ہو جائے گا. تو یہ میرٹ ہے. میں اس کے ساتھ ساتھ چیف سیکرٹری صاحب کا, ان کے جو ساجد ظفر ڈال صاحب ہیں, ان کا, آسیہ صاحبہ کا جو لوکل گورنمنٹ کی سیکرٹری ہیں, اور دوسروں کا بھی بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. بالکل, عوامی لیڈر پھر ایسے ہی ہوتا ہے بابر غورسی صاحب کہ وہ نہ صرف مسائل کو سمجھتا ہے بلکہ اس کے حل کی طرف بھی توجہ دیتا ہے. سجاد صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گی. سر, ایز اے سی ایم اگر ہم دیکھیں مریم نواز صاحبہ کو 100 دن بھی مکمل ہو گئے اور ٹیکس فری بجٹ بھی انہوں نے پیش کیا, پھر ایک بہت لمبی طویل ایک فہرست ہے, ان میں سے کچھ چیزیں میں گنوا سکی, ظاہر ہے ساری چیزیں ممکن نہیں تھی, کوئی 45 کے قریب ان 100 دنوں میں سر منصوبوں کا جو ہے افتتاح کیا گیا. اوور آل ان کی کارکردگی کو آپ کیسے جانچتے ہیں؟ نہیں, اس کو تو ساری دنیا تعریف کر رہی ہے. ابھی شنیلا صاحبہ نے, فاروق عادل صاحب نے, گورسی صاحب نے ایک لمبی فہرست گنوائی ہے, اور آپ نے بھی تقریباً ساری جو انیشیٹوز ہیں ان کا ذکر کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے 100 دنوں میں انہوں نے ایک کثیر الجہتی ایک طرح سے اصلاحات کو شروع کیا ہے. اس سے نظر آتا ہے کہ اگلے 5 سال وہ کس ویژن کے ساتھ اپنی گورنمنٹ کریں گی, اور کس طریقے سے جو پنجاب میں چیلنج ہے. دیکھیں, گورسی صاحب نے ٹھیک کہا کہ اصل بات تو سیاست ہوتی ہے نا, جو ہر چیز کی باٹم لائن ہوتی ہے. تو یہ اگرچہ پنجاب جو تھا پہلے اٹک سے لے کر صادق آباد تک مسلم لیگ نون کا گڑھ رہا ہے,
لیکن کچھ پچھلے 2-3 سالوں میں جو چیزیں ڈسٹرب ہوئی ہیں یہ ساری ذمہ داری مریم صاحبہ کے کندھے پہ ہے اور ان کی پرفارمنس کے اوپر ہے کہ وہ اپنی کانسٹیچوئنسی کو واپس لیں گی. یہ جو ڈاکٹر فاروق عادل صاحب نے کہا نا کہ اسمبلی میں بدتمیزی ہوئی یہ ہوئی, اس کی ریزن ہی یہ تھی کہ جو اگر اس انتشاری گروپ کو اتنا بڑا پنجاب میں اگر ووٹ نہ ملتا تو شاید وہ چھوٹی سی منارٹی ہوتے اور اس کا امپیکٹ کم ہوتا. لیکن اب چونکہ وہ قومی اسمبلی میں بھی اور پنجاب اسمبلی میں بھی ایک کافی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے پاکستان کے ڈیموکریٹک سٹرکچر کو کافی دشواریاں ہیں اور یہی چیلنج ہے مریم صاحبہ کے لیے اصل میں لیڈرشپ کا, اور اسی پر وہ لگی ہوئی ہیں. میاں نواز شریف نے جب یہ فیصلہ کیا تھا مریم صاحبہ کو پنجاب کا سی ایم بنانے کا تو ان کا بھی فوکس یہی تھا کہ اگرچہ مرکز میں اس طرح کی ایکویشن بنی ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنے, لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ پنجاب ہی ایک صوبہ ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور جہاں کی حکمرانی جو ہے اور اس کے ذریعے ڈیلیورنس جو ہے اس کے ذریعے ہی وہ واپس عوام میں مقبول ہو سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے انیشیٹو بہت شاندار ہیں جن کا ذکر کیا گیا, لیکن میں یہاں یہ ضرور ذکر کروں گا کہ یہ جو مریم کی دستک والا پروگرام ہے یہ ان سب پروگرامز کی کے حساب سے ایک لیڈنگ پروگرام ہوگا آنے والے دنوں میں, کیونکہ لوگوں کو پنجاب گورنمنٹ سے مختلف جگہ پہ وہ مختلف ونڈوز میں جا کے اپنے ڈاکومنٹس بنواتے تھے, اب ان کو وہ ساری چیزیں گھر میں ملیں گی. اس سے پہلے کیجریوال نے دلی میں یہ کیا تھا اور اب یہ پنجاب میں یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے. یہ بہت پرومزنگ ہے. لیکن میں یہاں ضرور کہوں گا کہ کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو چیلنج میاں صاحب کے اور میاں شہباز شریف کی کے زمانے میں نہیں تھے. آج کل یہ جو سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا آ گیا ہے اس نے نئی چیزوں کو نئے چیلنج پیدا کیے ہیں. اس میں ایک چیلنج یہ ہے کہ یہ جو اوبر ہے یا یہ جو دوسری سروسز ہیں لاہور میں اور پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں میں, ان کو ریگولیٹ نہیں کیا جاتا, ان کے کوئی دفتر نہیں, ان کے اوپر بھی گرفت ہونی چاہیے. پرائس کی کنٹرول کمیٹی اتھارٹی جو بنائی گئی ہے اس کو مؤثر طور پہ نظر آنا چاہیے کیونکہ دیکھیں لاہور میں مختلف گراسری سٹورز جو ہیں وہ مختلف ریٹس ابھی بھی لگا کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ فروٹ شاپ سے لے کر میٹ شاپس تک اس کو ذرا انیشیٹوز کو جب پریکٹیکل شکل میں سامنے آئے گا تو ضرور اس سے وہ چیزیں تبدیل ہوں گی. بہت سے کام کیے ہیں اتنے مختصر سے عرصے میں اور بہت سے کام یقینی طور پہ کیے جانا باقی. آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا. میں نوشاد صاحب سے ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. نوشاد صاحب, مریم نواز صاحبہ نے اپنی جب 100 دن کی کارکردگی کل پنجاب اسمبلی میں رکھی تو انہوں نے اپوزیشن کی جو ہنگامہ آرائی ہے یا جو گالم گلوچ ہے یا جو بدتمیزی ہے اس کے جواب میں ان کو یہ کہنا تھا کہ اپوزیشن کو ہم اپنی کارکردگی سے جواب دیں گے. تو سر اپوزیشن کے لیے بھی یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ان کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ اتنی زیادہ ڈیٹیل ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں کہ کیا کیا انہوں نے کام کیا مختصر سے عرصے میں. دیکھیے, کل کی جو اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی ہے اور اس کی شدت بتا رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی کیا ہے. کارکردگی پر بڑی تفصیلی بات ہو چکی, منصوبوں پر بھی بات ہو چکی, لیکن میری نظر میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مریم نواز نے ان 100 دنوں میں کیا کیا تو میری نظر میں مریم نواز صاحبہ کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ اپنے آپ کو منوا لیا ہے. نہ صرف اپنی جو سیاسی صفحے ہیں اس میں بلکہ انہوں نے جو انتظامی معاملات ہیں ان کو بھی جس طرح سے ٹیکل کیا ہے. آپ کی بیوروکریسی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کام کر کے خوش ہے. میں نے پہلی دفعہ ایسا فیل کیا ہے, بلکہ مجھے میری چند بیوروکریٹ سے ملاقات ہوئی تو میرے لیے یہ ایک خوشگوار حیرت کا باعث بن گیا کہ میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ جی مریم نواز ایک لیڈنگ فگر ہیں اور جب ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں یا ان سے میٹنگ کرتے ہیں تو وہ ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں. تو جب آپ کی بیوروکریسی کسی سیاسی رہنما سے گائیڈنس لینا شروع کر دے اور اس کی بات کو آگے بڑھانا شروع کر دے اور اس کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی انتظامیہ اور آپ کی سیاسی سوچ سنک کر گئی ہے. جب سیاسی سوچ سیاسی ویژن سنک کر جاتا ہے آپ کی انتظامیہ کے ساتھ تو وہ رزلٹ اورینٹڈ ہو جاتا ہے. اور جو رزلٹ ہمارے سامنے اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں, جو ہمیں عید پر بھی نظر آئے, ہمیں ٹرانسپورٹ والے معاملات, جتنے بھی معاملات ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑے کلیئرٹی کے ساتھ اور باقی معزز مہمانوں نے بتائے ہیں, ان سب کی کارکردگی آپ کو نظر اس لیے آ رہی ہے کہ سی ایم بطور سی ایم
مریم نواز نے اپنے آپ کو منوا لیا ہے۔ اب دوسرا جو چیلنج ہے جس کے بارے میں یہ اشارہ دیا گیا کہ جو لیگسی ان تک پہنچی ہے اس لیگسی کو انہوں نے قائم رکھنا ہے، اور جو نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کو پنجاب کی چیف منسٹرشپ دی جائے، اس کا ایک مین بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ پورے پاکستان میں مسلم لیگ نون کی جو کارکردگی رہی اس کے باوجود پروپیگنڈا کے ذریعے ان کا راستہ بار بار روک کر انہیں جو ہے وہ ان کا ڈیو رائٹ نہ مل سکے، اس ایفرٹ کے ساتھ انہیں پیچھے دھکیلا گیا۔ مریم نواز میں وہ ایبلٹی ہے جو انہوں نے ان حالات میں بھی پروف کی تھی جب وہ مخالفین کا سامنا کر رہی تھی اور ان کے ہاتھ میں کوئی پبلک آفس نہیں تھا، اور آج جب ان کے ہاتھ میں پبلک آفس موجود ہے تو وہ اس پوزیشن میں آ چکی ہیں کہ مسلم لیگ نون کی وہ لیگسی جو ہے اس کو بحال کریں، نہ صرف بحال کریں بلکہ آگے لے جائیں تاکہ وہ جتنی بھی ان کی اپوزیشن یا مخالف قوتیں ہیں ان کو وہ زیر کر سکیں۔ بالکل ٹھیک، نوشاد صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلتی ہوں، اور دوسرا ٹاپک ہم آج بات کریں گے معاشی استحکام کے حوالے سے جو حکومت اقدامات لے رہی ہے یا جو مکمل طور پہ فوکس کیے ہوئے ہیں، اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ تمام وہ ادارے جن میں اصلاحات ناگزیر ہیں اس میں خاصی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں حکومت وقت، اور وزیر اعظم کی اہم ملاقات ہوئی وزیر خزانہ سے جس میں وزیر اعظم نے ایک بار پھر اس عزم کو دہرایا ہے کہ اشرافیہ کو ٹیکس نیٹ کے اندر لانا بے حد ضروری ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت کی جو کاروبار دوست پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے جو سرمایہ کاری میں کا جو اعتماد ہے سرمایہ کاروں کا وہ بحال ہوا ہے، اور خاص طور پر ترجیحی بنیادوں پر اداروں میں اصلاحات اور ملکی خزانوں کو جو نقصان پہنچانے والے ادارے ہیں نجکاری کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مزید کیا آنے والے وقت میں اقدامات ہوں گے، حکومت کیا سوچ رہی ہے، کس سمت میں جانا ہے، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شنیلا میں آپ ہی سے آغاز کروں گی۔ وزیر اعظم نے اشرافیہ اور ٹیکس نادہندگان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے، اور ان اہداف کے حصول کے لیے حکومت ٹیکس اصلاحات اور بجٹ ترجیحات کی جو سمت متعین کیے ہوئے ہیں، آپ کے خیال میں یہ درست ہے؟ اچھا نازیہ، ایک تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بجٹ ہے تھوڑا سخت بجٹ بھی ہے، لیکن وہ اس لیے بھی ہے کہ ہمارے اوپر قرضوں کا بوجھ ہے اور ہم نے آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت بجٹ بنانا تھا۔ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہے اس سے ہٹ نہیں سکتے جی، وزیر اعظم نے بھی یہی بات کی، کیونکہ وجہ ہم سب کو بھی پتا ہے کہ ہم نے ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ جو ہے اس کو کور کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو آئی ایم ایف نے جو شرائط رکھی تھی یا جو گائیڈ لائن دی تھی اسی کے مطابق بجٹ کو بنانا تھا۔ تو بجٹ کے اندر بہت زیادہ ٹیکسز لگائے گئے ہیں اور ان ٹیکسز کے اہداف کو پورا بھی کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کیونکہ اس دفعہ آپ نے پچھلے جو ٹیکس آئے ہیں اس سے بھی آگے کا ٹارگٹ جو ہے اس کو سیٹ کیا ہے، اور اس پہ کچھ ڈیفیسٹ کا جو مارجن ہے وہ بھی رکھا ظاہر ہے، اس کے لیے پھر اندرونی طور پہ قرضے لیے جائیں گے تاکہ بجٹ کا خسارہ جو اس کو پورا کیا جائے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ یہاں تو آپ اب ایک تہیا کریں کہ ہم نے اکانومی کو سیٹ کرنا ہے اور ایک درست سمت پہ لے کے جانا ہے، تو پھر آپ نے اس سے ہٹنا نہیں ہے، اس کے لیے پھر آپ نے پریشر جو ہے اس کو برداشت بھی کرنا ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز کا تعین کر لیتے ہیں تو پھر پریشر آتا ہے تو بہت سی چیزوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں آئی ایم ایف کی سائڈ سے بھی پرابلم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں اکانومی میں بھی پرابلم ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم پہلے دن سے یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ ٹیکس نیٹ جو ہے اس کو بڑھانا ہے، جو جن پہ پہلے سے ٹیکس لگ رہا ہے انہی کے اوپر ٹیکس نہیں لگانا چاہتے۔ ایک تھوڑا سا ہوا ہے کہ جو ہماری سیلرائڈ کلاس ہے ان پہ ٹیکس بڑھا بھی ہے، لیکن اس کے بعد جو سپر 10% ٹیکس امپوز کیا گیا ہے وہ بھی سیلری کلاس کے لیے جو ہے تھوڑی سی زیادتی اس میں ہو گئی ہے، لیکن ظاہر ہے آئی ایم ایف کی طرف سے ڈیمانڈ تھی، کچھ چیزوں کو انہوں نے پورا بھی کرنا ہے، تو جو ریٹیلرز پہ ٹیکس لگے گا تو اب کسی بھی سیاسی دباؤ میں آ کے اس کو واپس نہیں لینا چاہیے۔ جو پراپرٹی کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں کسی بھی سیاسی دباؤ میں اس کو آ کے واپس نہیں لینا چاہیے۔ آپ بزنس کمیونٹی جو ہے اس کو ٹیکس کے اوپر لے کے جو اسمگلنگ ہے اس کو روکیں، جو بجلی کی چوری ہے اس کو روکیں، جو بجلی کے نادہندہ ان سے ٹیکس لیں، جو سوئی گیس کے نادہندہ ان سے ٹیکس لیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ کو سختی سے عمل کرنا ہوگا تاکہ آپ کا خسارہ پورا اور آپ پھر آ کے غریب لوگوں کو ریلیف دینا شروع کریں۔ دیکھیں قوم قربانی دینے کے لیے تو تیار ہو جاتی ہے اور وہ دیتی بھی، لیکن آپ نے اشرافیہ سے قربانی بھی لینی ہے اور آپ نے اشرافیہ کی ٹیکس چوری کو بھی پکڑنا ہے۔ اصل چیلنج یہ ہے، اور اگر اس پہ عمل درآمد ہو جائے گا تو ہمیں پھر اگلے 1-2 سال کے اندر ریلیف ہوتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اگر اشرافیہ کی پکڑ نہیں ہوگی، ٹیکس نیٹ نہیں بڑھایا جائے گا تو پھر وہی معاملہ چلتا رہے گا اور وہ بہت پھر مشکلات پیدا کرے گا آگے حکومت کے لیے۔ ٹھیک ہے نوشاد صاحب، وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ہمارا آخری پروگرام ہو،
لیکن سر یقینی طور پہ اس کے لیے جس طرح وزیر اعظم نے بات بھی کی وزیر خزانہ سے کہ اداروں میں جو اصلاحاتی عمل ہے سر اس کو نہ صرف تیز کرنا ہوگا بلکہ اس کو لاگو بھی کرنا اور پھر اس پر عمل درآمد بڑا ضروری ہے. پھر جس طرح شنیلا نے کہا کہ ٹیکس چوری کو روکنا, ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنا, یہ سارے اقدامات تو بڑے ضروری ہیں سر. جی بالکل بہت ضروری ہے. میں آپ یہ مارچ کے اندر ایف بی آر نے ایک رپورٹ شائع کی تھی جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان میں 5,800 ارب روپے کی ٹیکس چوری ہوتی ہے اور اس میں سے تقریباً 3,000 ارب روپے جو ہیں وہ سیلز ٹیکس کی مد میں چوری ہوتے ہیں. تو ٹیکس چوری جو ہے وہ تو الٹیمیٹلی آپ دیکھیں آپ کے پاس اگر فرض کیجئے کہ 1 من آٹا موجود ہے اور اگر کوئی اس کو چوری کر کے لے جا رہا ہے تو آپ کے لیے تو پہلی پرائیورٹی اس چوری کو روکنا ہے, کیونکہ اگر آپ اس چوری کو روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر شاید آپ کو اتنے ٹیکسز جو ہیں وہ زیادہ لگانے نہ پڑے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ کے ہاں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے جو اخراجات کا تخمینہ ہے وہ آپ کی آمدن سے کہیں زیادہ ہے. آپ قرض لے کر اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں. ابھی بھی جو یہ بجٹ یہ دیا گیا یقیناً اوور نائٹ جو ہے وہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. اس سال یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جی آپ فی الحال وہ جو ہے قرض کے ساتھ معاملات کو پورا کریں گے, لیکن آئندہ جو اس کے بعد جو 2025-26 کا بجٹ ہوگا اس کے اندر حکومت کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو 24-25 کا بجٹ ہے اس کے اندر جو وہ کام کریں, یہ جو اصلاحات جن کی آپ بات کر رہی ہیں جس میں بہت ساری آپ کی وزارتیں ہیں, آپ کے محکمے ہیں, پھر اس کے اندر جو سمارٹ گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہے وہ جب تک آپ اس کو عملی جامہ نہیں پہنائیں گے تب تک آپ جو ہے اپنے اخراجات کو کنٹرول نہیں کر سکتے. دیکھیے اشرافیہ کا جہاں تک معاملہ ہے آپ کو پتا ہے کہ کتنی سبسڈی دی جا رہی تھی جس کو کٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن ابھی بھی وہ بہت زیادہ ہے. اگر آپ 500 ارب روپے سالانہ کا یہ سرکاری ادارے جن کی نجکاری کی بات کی جا رہی ہے یہ نقصانات کرتے رہیں گے تو پھر آپ یقیناً اپنے اخراجات کو کبھی قابو نہیں پا سکیں گے. سو الٹیمیٹلی آپ کو سب سے پہلے جو ریفارمز کرنی ہیں وہ اپنے سرکاری اداروں کے اندر کرنی ہے, اپنے ادارہ جاتی اصلاحات ضروری ہیں. ایف بی آر میں ٹیکس چوری روکنے کے لیے میرا خیال ہے سزاؤں کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے, وہاں پہ ایک ونگ بھی بنایا جا رہا ہے. یہ سارے جو اقدامات ہیں یہ کیے جا رہے ہیں, لیکن میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی تبدیلی لاتے ہیں تو پھر اس کے اوپر فورس کرنا بھی, اس کو انفورس کرانا ضروری ہے. اگر آپ اس کو انفورس کرانے میں ناکام ہوئے تو پھر یہ ہوگا کہ پھر بات ہوگی بالکل اسی طرح جس طرح آج عوام یہ پوچھنے پہ حق بجانب ہیں کہ جناب آپ عوام پر تو ٹیکس لگا رہے ہیں لیکن جہاں پر آپ جو آپ کی تھی یہ کرنا آپ کی اخراجات کم کرنے کی بات, وہاں پر آپ نے تھوڑی سی کمزوری دکھائی کہ آپ کے جو اپنے سرکاری ادارے ہیں وہ اپنے ٹیکس کو بڑھا کر پیش کر رہے ہیں. ان کو آئندہ مالی سال کے لیے پیسے زیادہ چاہیے. آپ کو چاہیے کہ آپ سرکاری اداروں اور جو یہ آپ کے ادارے کہہ رہے ہیں ان کو اتنے بجٹس دیں جتنے بجٹ جائز بنتے ہیں. ان کے بجٹ بڑھانا میرا خیال ہے کہ اس وقت ان کی ضرورت نہیں ہے. انہیں اپنے اخراجات کنٹرول کرنے چاہیے تاکہ اوورآل آپ کے مجموعی طور پر اخراجات آپ کے قابو میں آ سکیں. ٹھیک ہے سر ٹیکس چوری کے حوالے سے آپ نے بات کی تو ابھی وزیر اعظم نے ایف بی آر کے جو افسران ہیں ان کے اختیارات میں مزید اضافہ بھی کیا ہے تاکہ اس عمل کو جو ہے روکا جا سکے. سجاد صاحب سر بات ہو رہی ہے نجکاری کے حوالے سے بھی اور حکومت ہمیں خاصی پرعزم نظر آ رہی ہے کہ وہ ادارے جو کہ حکومت کے لیے خسارے کا باعث بن رہے ہیں, مسلسل نقصان کا باعث بن رہے ہیں, ان کو جو ہے وہ نجکاری کے عمل سے گزارا جائے. وزیر خزانہ نے بارہا کہا کہ اس عمل کو بڑی تیزی کے ساتھ ہوتا ہوا آپ دیکھیں گے اور اس میں جو ہے وہ بہتری آئے گی اوورآل جو ہماری اکانومی ہے. اس عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ نجکاری کا عمل تیز ہونا کتنا ضروری ہے اور اس کو مکمل ہونا کتنا ضروری ہے سر معیشت کی بہتری کے لیے؟ دیکھیں ناسیہ یہ دونوں چیزیں ہیں, ایک تو ٹیکس کلیکشن اور دوسرا نجکاری. دونوں چیزوں کے لیے ہم مجبور ہیں, اگر نہیں کریں گے تو پاکستان آگے ہی نہیں بڑھ سکتا. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے, لیکن ان دونوں میں ایک پرابلم ہے. پہلی پرابلم جو ایف بی آر میں ہم بڑے عرصے سے ریفارمز کی بات سنتے آ رہے ہیں اور وہ ریفارمز ہوتی نہیں ہیں. یہ جتنی بڑی ڈکیتی ٹیکس چوری کی پاکستان کی معیشت کے ساتھ ہو رہی ہے جس کا ذکر ابھی دلشاد صاحب اپنا نوشاد صاحب نے کیا, یہ چوری رکے گی تو پاکستان آگے بڑھے گا. اور اس چوری میں ایف بی آر کا سٹاف, ایف بی آر کے افسران پوری طرح سے شامل ہیں. وہ سروے تو چھاپ دیتے ہیں کہ اتنے 100 ارب روپیہ, اتنے 1000 ارب روپیہ جو ہے وہ چوری ہوتی ہے, لیکن اس چوری کو روکنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے, اسٹیٹ آف پاکستان نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں. وہ ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس چوری کو کیوں نہیں روک پاتے؟
ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा 3-4 बड़े जो माफियाज हैं, एक सिगरेट माफिया हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, एक्टमा वाले हो गए, टेक्सटाइल वाले हो गए, ये सारे लोग बुनियादी तौर पे हमेशा ये कहते हैं कि हम बहुत बुरी हालत में हैं, जबकि आम आदमी, एक लेबर, एक आम तनख्वाहदार आदमी, सारे बजट का बोझ उनके ऊपर डाल दिया जाता है और इन लोगों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी शोबे में हमेशा रिलीफ मिल जाता है। जैसे इस दफ़ा इनको बिजली में एक सब्सिडी दे दी गई रिसेंटली कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, लेकिन वो अपना काम अपना टैक्स जिम्मेदारी से अदा नहीं करती जो पाकिस्तान की अशराफिया। वज़ीर आज़म साहब ने दुरुस्त निशानदेही की है। और ये जो निजकारी का मामला है, देखें पिछले 7-8 साल से हर हुकूमत कहती है कि हम निजकारी के बगैर जो है वो पाकिस्तान को आगे नहीं चला सकते, लेकिन अभी तक ये जो इतनी बड़ी ब्लीडिंग हो रही है वो ख़त्म ही नहीं हो रही। अभी तक कहा जा रहा है कि PIA फलान डेट को बिकेगा, फलान डेट को होगी। अब तो पीपल्स पार्टी ने भी गो हेड दे दिया है बाज़ चीज़ों के ऊपर मौजूदा गवर्नमेंट को कि ये जो लाजमी निजकारी है वो आप करें, तो वो करनी चाहिए। जब तक हम ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, ये पॉलिसी स्टेटमेंट्स हमेशा हर गवर्नमेंट देती रही है कि FBR में रिफॉर्म्स करनी है, टैक्स कलेक्शन करनी है, फलां काम करना है, लेकिन जब भी बजट बनता है तो हमें IMF की डिक्टेशन कबूल इसलिए करनी पड़ती है कि हमारा जो खसारा होता है, जिसका जिक्र शनीला साहबा ने किया, वो खसारा जो है वो IMF के साथ मुआहदे के बगैर और दोस्त मुल्कों की फंडिंग के बगैर हम पूरा कर ही नहीं पाते। और तीसरी बात जो अज़्मे इस्तेहकाम की बात हो रही है, उसको अमली जामा पहनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब को ज़रा शामिल गुफ्तगू कर लूँ। डॉक्टर साहब, ताजिर बरादरी का टैक्स नेट में आना कितना ज़रूरी है? वज़ीर ख़जाना साहब का ये कहना है कि जो दुकानदार ताजिर दोस्त स्कीम का हिस्सा नहीं बनेंगे उनके खिलाफ सख्त इकदामात होंगे। नॉन फाइलर्स के हवाले से तो हम देख रहे हैं कि उनको वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है पिनलाइज़ किया जा रहा है, तो अब ताजिर बरादरी का आगे आना बड़ा ज़रूरी है सर। जी बिल्कुल, ताजिर बरादरी का आना, सामने आना और आगे आना भी ज़रूरी है। और इसके अलावा ये सब दोस्तों ने, नौशाद साहब ने, सजाद, शनीला, इन्होंने ज़िक्र किया कि मराद याफ्ता तबके का सामने आना भी ज़रूरी है। अब ये बात तो हम सब जानते हैं कि ये बजट बहुत मुश्किल है, और ये बजट इसलिए मुश्किल है जैसे कि वज़ीर आज़म ने कहा कि ये IMF की ज़ाहिर है कि तकाज़ों के मुताबिक, फ्रेमवर्क के मुताबिक बनाया गया। लेकिन ये जो बोझ है, इस बोझ को उठाने के लिए कौम के तमाम तबकात पर उनकी सकत के मुताबिक वज़न डालना चाहिए था। हम कोशिश की गई, लेकिन अभी भी इसमें कमी बाकी है। ये कमी कैसे पूरी हो सकती है? 2 तरह से। इसका एक पहलू तो ये है कि जितने सारे तबकात हैं हमारी सोसाइटी में, इनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। एक जैसे मिसाक जमहूरियत हुआ था, वैसा ही एक मिसाक मईशत। इन सारे तबकात, मैं सियासी जमातों की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं पूरे तबकात की बात कर रहा हूँ। इसमें फ्यूडल्स की भी बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े सरमायादारों की भी बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट की भी बात कर रहा हूँ, सब की बात कर रहा हूँ कि इन सब लोगों को एक मिसाक पर आके बुनियादी फैसले करने हैं, उससे पीछे नहीं हटना। उसका एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू उसका ये है कि आपको सिस्टम में जो बुनियादी रिक्वायर्ड तब्दीलियां हैं उनको आपने लेके आना है उसमें। अगर वो नहीं आएंगी तो आपके साथ ये मसाइल पैदा होते चले जाएंगे। ठीक है बाबर साहब, एक ज़रा सा मुझे दे, एक जो बहुत ज़रूरी बात है, ये हमारी 18वीं जो तरमीम है उसके तहत ये बहुत अच्छा हुआ कि सूबों को खुद मुख्तारी मिल गई। ठीक है, लेकिन उसके साथ ये भी हुआ कि सारा इक्तिसादी बोझ मरकज़ पे चला गया और वसाइल का जो है वो रुख हो गया सूबों की तरफ। तो ये सूबों की तरफ वसाइल का रुख होने का ही कारनामा है कि सूबे टैक्स फ्री बजट पेश कर रहे हैं, लेकिन जो आपने कर्जे वापस करने हैं वो करने हैं वफाक में। तो वफाक की किटी बहुत छोटी हो गई है। इसको बढ़ाने के लिए हमें एक नए अरेंजमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। जब तक वो नहीं होगा वो नहीं होगा। और एक आखिरी बात, IPPs के मामलात को आपको ठीक करना है। जब तक वो ठीक नहीं होंगे आप ठीक नहीं होंगे। ठीक है बाबर साहब, मिसाक मईशत की डॉक्टर साहब ने बात की, आपको लगता है मिसाक मईशत ही हमें मिसाक और मुआशी इस्तेहकाम की जानिब ले जा सकता है? देखिए, मिसाक
मुईशत जब हम बात करते हैं करनी चाहिए, क्योंकि सब लोगों का इस वक्त जो मसला है वो मुईशत का मसला है। अगर मुईशत ठीक हो जाती है तो ये जो हम आज टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे हैं, हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम मिसाक जमहूरियत कर सकते हैं, तो मिसाक मुईशत तो आसान है। और तमाम जितनी भी हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो अपोजिशन में है या हुकूमत के साथ है, उनको चाहिए कि मुल्क की खातिर कर लें, क्योंकि बाकी आप सियासत जो है वो करते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस करती हैं, तमाम लोगों ने अपने अपने एजेंडाज पे काम करना है, लेकिन पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए आप कम से कम ये है कि मिसाक के जो मईशत है वो कर लें, ताकि लोग आपको ये याद रखें कि अपने सियासी इख्तलाफात के बावजूद पॉलिटिकल फोर्सेस ने दिल बड़ा किया और मेचोरिटी का मुजाहरा किया और मिसाक के मईशत कर ली। बिल्कुल ठीक। तमाम पैनलिस्ट का इसके साथ ही बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नाज़िर खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।